بزر عباس صاحب، بھٹی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جس کا نام نواز شریف تھا وہ آج عمران خان ہے، اور جو عمران خان تھا وہ آج نواز شریف ہے. سر ایسے ہی ہے؟ دیکھیں کامران آن لائٹر نوٹ، میں تو سمجھا تھا کہ رپورٹ کارڈ سے آج میری چھٹی ہے. لگتا ہے کہ دوبارہ ہم رپورٹ کارڈ میں بھی یہی کہنے لگا کہ رپورٹ کارڈ دوبارہ چلا دیا. ہمارا حوصلہ اور ہمت دیکھیں ہم نے دل سے لگایا ہوا آپ تینوں کو، ایک ہی پروگرام ہو، ایک ہی شو اور ایک ہی چینل کے. اب یہ نہ کہیے گا لوگ ختم ہو گئے، آپ کی کوالٹی اس لیے بڑھا ہے. جی 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 نہیں، بہت شکریہ. لگتا تو یہی ہے. کامران نواز شریف نیازی پہ اور بھٹی صاحب پہ آن پہنچی یار ہے. نیازی صاحب آپ سے ذاتی محبت ہے، بھٹی صاحب بھی بھائی، اور بزر عباس صاحب تو استادوں میں ہیں بہت سے لوگوں کے. نہیں اگر گل نیازی تے بھٹی تے آپ پئیے تے پھر پروگرام بند کر دیو. نہیں سر، اسی ایسے لیے کریڈیبلٹی رکھن لئی مظہر صاحب کو لے لیتا ہے. جی مظہر صاحب کنٹینیو. دیکھیں کامران، نواز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ نے کیا کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھیں. میرا ایشو یہ نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، نواز شریف کو آپ نے نااہل قرار دے دیا، نواز شریف کو آپ نے سزا دے دی، سر ہو گیا نا یہ بات. لیکن پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن کو مینج کیوں کیا گیا؟ 2018 میں بلوچستان میں کو کیوں لایا گیا؟ 2018 میں مسلم لیگ نون جب ایمرج کر رہی تھی تو پھر اس کے ساتھ جنوبی پنجاب محاذ اور پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے نواز شریف کو مائنس کر دیا تھا نا. اگر مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی تو اس میں کیا ہوتا؟ وہی سچویشن آج ہے. عمران خان کو ایک طرف رکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہر کارکن جو ہے وہ 9 مئی میں ملوث ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس کیوں نہیں مل رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ مواقع کیوں نہیں پرووائڈ کیے جا رہے جو الیکشن میں سب کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جو آپ کے اختلاف ہوتا ہے اس کو آپ نے آؤٹ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف ہوا، مظہر صاحب اس کی سزا پوری پارٹی کو دی جاتی ہے. سر مظہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کل بھی ہوا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں فلوسافیکل، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاور ڈائیکاٹمی کے اندر جو ہے جس پہ آپ نے حملہ کیا ہے، چاہے وہ اب حملہ جس نوعیت کا بھی ہے، اب یہ جس پہ حملہ کیا ہے رسپانس اس نے دینا ہے نا. اس کی کیپیسٹی ہے اگر رسپانس دینے کی، اس کے بعد موڈ بھی وہی تعین کرے گا کہ حملے کا رسپانس کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس طرح کا بیانیہ فوج کے خلاف نہیں آیا اتنی پاپولر لیڈرشپ کی طرف سے، اس طرح کا حملہ اٹیک کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا. تو آئی تھنک جن پہ حملہ ہوا، سر آپ نے جواب دیں گے، میں بس جملہ کمپلیٹ کر لوں. سر میں جملہ اس کے بعد آپ نہیں بتانا ہے. تو آئی تھنک کہ جن پہ حملہ ہوا ہے they want to make the horrifying example of all those who were either directly part of that حملہ or they were even the part of that party or that cult or that leadership fan following ship. مجھے یہ لگتا ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں، میرا assessment ہے. ہاں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس کی مثال پہلے میں ایک دے دیتا ہوں. 22 اگست 2016 نا ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا. اب اس کا کیا طریقہ تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر یہ کنونس تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ غدار ہے، ایم کیو ایم محب وطن نہیں ہے، تو ایک ریفرنس فائل کیا جاتا ہے، ایم کیو ایم پر پابندی لگا دی جاتی. یہی سچویشن آج اگر اسٹیبلشمنٹ کنونسڈ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کر دے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کنونسڈ ہے اس بات پہ اور پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، تو یہ تو ایک لیگل طریقہ ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل 9 مئی انتہائی بھیانک اور خوفناک واقعہ تھا اور اس میں ملوث ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو. آپ مجھے بتائیں کسی ایک شخص کو بھی 9 مئی کے واقعے میں سزا ہوئی ہے؟
آپ 22 اگست 2016 آپ مجھے بتا دیں 22 اگست 2016 میں کتنوں کو سزا ہوئی ہے؟ تو ہمارے یہاں جو سیریس کیسز ہوتے ہیں رائٹ، ان کو چونکہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کیسز کی وہ امپورٹنس اور وہ سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے۔ جو ان واقعات میں ملوث ہے بالکل سر، ان پوائنٹ آ سب کو گیا، سزا دیں، بالکل ان سب پر ٹرائل کریں، لیکن خدا کے لیے اس کو سیاست کے معنوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ اس سے وہ جو مقدمے کی سیریسنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ ٹھیک سر، بیسک آرگومنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔